وفادار وفاشیات دوست ساتھی اور اصحاب عطا کیے۔ کائنات میں ایسے چاہنے والے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے جیسے عاشق میرے حضور کو عطا کیے گئے۔ سب صحابہ اہل جنت ہیں، سب صحابہ رشد و ہدایت کا روشن مینار ہیں۔ رہتی دنیا تک انسانیت ان نفوس قدسیہ سے روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمائے کہ میرے صحابہ چمکتے ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے راہ ہدایت کو پا جاؤ گے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا میرا صحابی ایک مد جو راہ خدا میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا احد کا پہاڑ سونے کا بھر کر بھی خرچ کر دے، فرمایا وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ بظاہر میں دیکھیں تو احد کا پہاڑ بڑا ہے، بتایا جاتا ہے 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہے احد کا پہاڑ۔ وہ سونے کا بھر کر راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کسی کے بس کا روک نہیں، لیکن کہاں پر وہ اتنا سونا بھی خرچ کر دے اور میرا صحابی صرف ایک مد جو خرچ کرے، فرمایا وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے سونا قیمتی ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ سادہ سی بات ہے، میں یہ کہوں کہ ایک شخص نے 1 کروڑ روپیہ راہ خدا میں خرچ کیا، ایک شخص نے 1 کروڑ روپیہ راہ خدا میں خرچ کیا اور دوسرے شخص نے 1 روپیہ خرچ کیا، تو ثواب کس کو زیادہ ہونا چاہیے؟ جس نے 1 کروڑ خرچ کیا۔ میں تو ایک شخص نے سونا خرچ کیا، ایک شخص نے جو خرچ کی، ثواب کس کو زیادہ ہونا؟ سونا قیمتی ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ ثواب سونا خرچ کرنے والوں کو، لیکن میرے حضور کیا فرما ہے؟ فرمایا وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کس جگہ؟ توجہ چاہوں، پورا دین اس ایک جملے سے بھی سمجھا جا سکتا۔ فرق صرف یہ ہے صاحب کہ ان کی آنکھوں نے جمال رسول دیکھا ہے، ان کی آنکھوں نے جلوہ محبوبی تو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات سمجھ میں کیا آئی؟ رب یہ نہیں دیکھتا عمل چھوٹا ہے یا عمل بڑا ہے، وہ دیکھتا ہے میرے رسول کی نسبت کس کے پاس ہے، میرے رسول کا پیار کس کے سینے میں موجود ہے، اور یہی ضابطہ محبت ہمیں یاد رکھنے کی۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایسے ایسے فتنے ہیں کہ العیاذ باللہ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی فتنہ منظر عام پر آتا ہے تو وہ 1 2 4 دنوں میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے پورے تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، تاریخ کے جروحوں سے سابقے اور لاحقے بنائے جاتے ہیں، اور بڑی باریک بینی کے ساتھ کوئی فتنہ کسی دور میں لوگوں کی زبان پر آتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں۔ کسی دور کے اندر ایک قوال قوالی کے نشے میں پڑتا تھا کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا دم۔ اس وقت ہم بھی بچے تھے، اتنا شوق نہیں تھا۔ ایک قوال قوالی کے نشے میں پڑتا تھا کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا دم۔ تو اس وقت بچے تھے، شعور و آگہی حاصل نہیں تھا، تو لگتا یوں تھا جیسے کوئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن جب بڑے ہوئے تو پتہ لگا یہ مولا کائنات کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ ایک فتنہ ہے جس کو ہوا دی جا رہی ہے۔ سادہ سی بات ہے یار، مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں ان کو نمبر الاٹ کرتا پھروں جن کی تربیت آمنہ کے لال نے کی ہے، جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس بات پر درجنوں حوالے موجود ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام جب بھی اپنے صحابہ کو پکارا کرتے
میرے حضور علیہ السلام کے لبوں پر یہی ترتیب ہوتی، لوگوں میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے علی۔ حضور اسی ترتیب سے اپنے صاحب کو پکارا۔ اور بڑی خوبصورت روایت امام نعیم بن حماد المروزی علیہ رحمہ نے لکھی ہے کہ ایک دیہاتی شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک اونٹ، ایک گھوڑا بیچا۔ گھوڑا بیچ کر جب وہ باہر نکلا، آگے مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کدھر آئے تھے؟ کہا گھوڑا بیچنے۔ کہا کتنے کا بیچا؟ کہا اتنے کا بیچا۔ تو کہا قیمت؟ کہا اتنی قیمت محبوب علیہ السلام نے ادا کرتی ہے اور اتنی قیمت میرے حضور نے ادھار کر دی۔ تو کہا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب تو گھوڑے کی قیمت دینے کے لیے آئے تو آقا کریم علیہ السلام موجود نہ ہو، تمہارے پیسوں کا معاملہ، تو پھر کس سے مانگو؟ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ تو میں نے نہیں سوچا۔ کہا پھر جاؤ ادھر جا کر حضور سے پوچھ کر آؤ کہ حضور جی اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر قرض کس نے ادا کرنا؟ وہ سادہ دیہاتی انہی قدموں پہ واپس پلٹ آئے۔ آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کس نے ادا کرنا؟ تو سب سے پہلا نام جو میرے محبوب علیہ السلام کے لبوں پہ تھا، قال ابو بکر۔ حضور نے کہا اگر میں نہ ہوا تو میرا قرض میرے ابو بکر ادا کرے۔ وہ سادہ دیہاتی واپس پلٹا، مولائے کائنات انتظار کر رہے، پوچھا کس کا نام بتایا؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو پاس بٹھایا، 2-4 منٹ دیے، کہا میاں یہ بھی تو ہو سکتا اس وقت حضرت ابو بکر بھی پاس موجود نہ۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ تو کہا پھر جا کر پوچھا کہ پھر اس سے مانگوں آ کر۔ وہ دوسری مرتبہ واپس پلٹ آیا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور جناب ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کس نے ادا کرنا؟ تو دوسرا نام جو میرے محبوب علیہ السلام کے لبوں پہ تھا، حضور میں اگر ابو بکر نہ ہوئے تو پھر ہمارا قرض ہمارے عمر ادا کرتے۔ وہ سادہ دیہاتی واپس پلٹا، مولائے کائنات باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے، پوچھا کس کا نام بتایا؟ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس کو بھی پاس بٹھایا، 2-4 منٹ دیے، سادہ شخص تھا، جیسی بات سنتا ویسی اندر جا کے عرض کر دیتا۔ بعض اوقات انسان کی سادگی بھی کام آ جاتی ہے نا، یار وہ تھا تو سادہ لیکن اس کی موج نہیں لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ شہر علم پہ آتا ہے، دوسری مرتبہ باب العلم کی چوکھٹ پہ نہ یہاں سے ٹھکرایا جاتا ہے نہ وہاں سے پلٹایا، تیسری مرتبہ حاضر آ کر عرض کرتا ہے حضور جی اگر میں آؤں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کس نے ادا کرنا؟ تو حضور میں کوئی بات نہیں، اگر تمہیں عمر نہ ملے تو پھر آ جا کر قرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سادہ دیہاتی واپس پلٹا، پوچھا کس کا نام؟ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے کہا یار آئے تو ہوئے ہو، ایک مرتبہ اور بھی ہو کے آ جاتے۔ اس نے کہا پھر چلا جاتا۔ چوتھی مرتبہ بارگاہ رسالت پہ حاضر۔ ہم نے تو ایک مرتبہ جانا ہو، پہلے آئی ڈی کارڈ، پھر پاسپورٹ، پھر ویزا لگے نہ لگے، ٹکٹ کا ریٹ بڑھ جائے، ایک حاضری کے لیے اتنے مراحل ہیں، لیکن وہ ایک ملاقات کے لیے آیا، اس کی عظمت کو سلام نہ کرو، 5 مرتبہ حاضری ہو گئی۔ آ کر عرض کرتا ہے حضور جی اگر میں آؤں اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کس نے ادا کرنا؟ میرے حضور مسکرائے، حضور میں پھر قرض اس نے ادا کرنا ہے جو باہر بیٹھا تمہیں بار بار اندر بھیج رہا ہے، آپ کی قرضہ آپ کو اسی سے اللہ۔ میرے حضور جانتے ہیں کون عاشق کہاں پر کیا بیٹھا سوچ رہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول نے اگر میرے نام کی ایک وصیت کی ہوتی اور میرے پاس ایک چادر اور ایک تلوار ہوتی، میں آخری دم تک لڑتا اور اپنا حصہ نہ کسی کو دے دیتا، لیکن جس شخص کو میرے رسول نے میرے مصلے کا امام بنا دیا، سر تسلیف خم کرتے ہوئے میں نے اسے اپنی دنیا کا بھی پیشوا مان دیا۔ اللہ مولا کائنات فرماتے ہیں جس شخص نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا میں اس کے اوپر وہی حد نافذ کروں گا جو ایک جھوٹے پہ نافذ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کائنات کو بھی پیار تھا اور حضرت ابو بکر کو بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گلی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے
اور شہزادے کو اٹھا کر گود سے اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا۔ اور پتہ کیا یہ کیوں اٹھایا ہوگا بھائی؟ ذہن میں سوال تو آتا ہے۔ چھوٹے بچے تھے، گلی میں کھیل رہے تھے، اچھے لگے، اٹھا کے کندھے پر بٹھا لیا، بات سمجھ گیا۔ مولا کائنات کے بیٹے تھے، ظاہر بات ہے یاروں کے پتر اچھے لگتے ہیں تو اٹھا کے کندھے پر بٹھا لیا۔ لیکن میرا دل کرتا ہے یہ جملہ بھی کہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے ابو بکر یہ تو آپ کے کندھے ہیں، یہ شہزادے تو نبیوں کے امام کے کندھوں پہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر گئے نا تو آقا کریم علیہ السلام کے کندھوں پر شہزادہ تشریف فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے ساختہ زبان سے نکلا، واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو، شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو شہزادے کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ دل میں خیال آیا ہوگا چلو آج راہ پہ مل گئے ہیں تو محبوب کی یہ والی سنت بھی ادا کر دیتے ہیں۔ شہزادوں کو کندھے پر اٹھا کر بٹھایا اور پتہ کیا کہا؟ کہا اے علی یہ حسن آپ پر تو نہیں ہے، یہ تو مجھے میرے رسول کی تصویر لگتی ہے، یہ تو مجھے میرے رسول کی شبیہ لگتی ہے۔ مولا کائنات کہنے لگے ابو بکر میں نے کب کہا ہے کہ یہ میرے اوپر ہے، یہ واقعی اپنے نانا کے اوپر ہی ہے اور یہ حضور کی تصویر ہے اور مجھے اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی دشمنوں کے پتر کندھوں پہ نہیں بٹھاتا، کوئی یاروں کے پتر ہی کندھوں پہ بٹھایا کرتا۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن عرض کرتی ہیں کہ ابا جی ایک بات تو بتائیں۔ کہا بیٹا پوچھو کیا؟ کہا میں نے غور کیا جب کبھی محفل رسول لگی ہوتی ہے دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ بڑی ٹکٹکی لگا کے توجہ اور انہماک سے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہا بیٹا آپ نے ٹھیک دیکھا۔ کہا میری اس کی حکمت اور وجہ بھی بتائیں۔ تو جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا میں اس شخص کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں جس کے بارے میں نے خود اپنے رسول سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ روایت آپ کو لمحہ سے سنی ہوگی، حدیث میں نے بھی آپ کو سنائی ہے، لیکن بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ ساری حدیث تو سنائی جاتی ہے، واقعی حدیث موجود ہے، لیکن یار حدیث سنائی جاتی ہے امت کو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اس حدیث پر سب سے زیادہ عمل کون کیا کرتا تھا؟ وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر وقتی بٹ رہے آپ میں بات مکمل کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آل رسول سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ جب آپ وظائف بانٹنے لگے تو اپنے بیٹے کو وظیفہ دیا، باقی حسنین گریمین شہزادے بھی کھڑے تھے، اپنے بیٹے کی نسبت 2 گنا وظیفہ شہزادوں کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو بیٹے نے سوال کر دیا، کہا جی میں ان سے جہاد بھی کیا ہے اور میں جہاد بھی کیا ہے اور میں عمر میں بھی ان سے بڑا ہوں، مجھے ان کے جتنا یا ان کو میرے جتنا حصہ دیا جاتا تو بات ہو، لیکن میرے سے بھی 2 گنا وظیفہ زیادہ کیوں کیا؟ جب بیٹے نے سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے کہا بیٹا عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ دے گا، لیکن عمر کی ایک شرط ہے۔ کہا جی وہ شرط کیا ہے؟ کہا بیٹا پہلے ان کے نانا کے جیسا نانا لا کر دکھاؤ، ان کے بابا کے جیسا بابا لا کر دکھاؤ، ان کی والدہ جی جیسی والدہ لا کر دکھاؤ۔ کہا یہ رشتے تم لے آؤ، عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ دے گا۔ کہا جانتے ہو ان کے نانا کون ہے؟ کہا ان کے نانا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بابا تو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کی والدہ تو سیدہ فاطمہ بنت رسول ہے۔ کہا یہ رشتے تم لے کر آ جاؤ، عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ۔ عمر یہ نہیں دیکھتے عمر کا بیٹا کون ہے، عمر یہ دیکھتے عمر کے رسول کو پیارا کون ہے۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہی ڈوب گئی۔ اصل تو حضور کا پیار اور صحابہ کی نظر اسی بات پر آ گئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حسنین گریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے، کھیلتے کھیلتے کسی بات پر اختلاف ہوا تو بچے ہوتے تو بیٹے نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جانتے نہیں، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں یا جن کا باپ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے،
बाप आदि दुनिया का बादशाह हो तो नाश तो आएगा। बाप वो कि जिनके बारे हुजूर फरमाए इन्न शैतान यफिरु मिन ज़िल्ल उमर, शैतान उम्र के साए से भी भागता है। बाप वो कि जिसके बारे हुजूर फरमाए लोगों मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। बाप वो कि जो दुर्रा जमीन को मारे तो जमीन का जलजला रुक जाता। बाप वो कि गली से गुजर रहे हैं, एक लोंडी की आंखों में आंसू देके पूछा तुम्हें क्या हुआ है? कहा हजरत मैं जा रही थी कि दचका लगा, मेरा तेल गिर गया है और जमीन ने तेल जज़ब कर दिया है, मेरी मालकन बड़ी सख्त है, अगर मैं खाली हाथ गई तो वो मुझे मारेगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल पे आते हैं, दुर्रा जमीन को मारते हैं और कहते हैं जमीन तेरी ये जुर्रत उमर के दौरे हुकूमत में एक लोंडी का तेल पी जाए। कहा ये तेल वापस करो, ये कहना था कि जमीन ने तेल वापस पलटा था। ऑप्शन मौजूद था, हजरत उमर एक दिन हम उसको देते, कहते चलो नया तेल लेकर चलो। ऑप्शन मौजूद था, उसके घर जाते उसकी मालकों को बता देते मेरी आंखों के सामने जाया हुआ है, लिहाजा इसको माफ कर दो। लेकिन मैं कहता हूँ शायद ये कमजोर लोगों के ऑप्शन होते हैं जिनकी हुकूमत जमीन और आसमान पे चल रही हो, वो तेल भी वापस करवा। अल्लाहु अकबर। यहाँ तो वो तो तेल वापस करवाया गया, यहाँ लाखों करोड़ों अरब करने के बाद को कुछ मिलने वाला भी नहीं होता है। हमें तालीमात ये बताती है, इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधा तान कर कहा मुझे जानते नहीं, मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ। अच्छा जिनको ये बात कही गई थी वो कौन सा काम थे? वो भी तो जन्नती जवानों के भी सरदार थे। कहा जनाब ये खिलाफत, ये तख्त-ओ-ताज, ये हुकूमत, ये सब कुछ तो आज मिला है, हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हमारे नाना के दर के नौकर हुआ करते हैं। ये बात जब कही तो इब्न उमर को जवाब ना आया, जब जवाब ना आया तो घर की तरफ दौड़ गए। कहा जी आज बड़ी अजीब बात है। कहा बेटा क्या हुआ? कहा यूं हम खेल रहे थे, खेलते खेलते किसी बात पर इख्तलाफ हुआ तो मैंने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा, तो मैंने तो सच ही कहा था, लेकिन मुझे आगे से जवाब दिया गया कि अमीरुल मोमिनीन तो आज बने हैं, हमारे नाना के दर के नौकर हुआ है। जब ये बात कही तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में चमक आ गई। कहा बेटा आओ उनके घर चलो। बेटा तो अपने ज़हन में कोई और बात सोच रहा था, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई और चाल चढ़े हुए, दिल दुआएं करता होगा काश कि ये बात सच्ची निकल रहा। दरवाजे पर दस्तक दी तो शहजादों ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पे खड़े, रोक तो था हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, अब दरवाजा नहीं खोल। दूसरी मरतबा दस्तक तो हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहजादों को करीब किया और कहा बेटा मैंने ये बात सुनी है कि तुमने ये कहा है कि मैं अमीरुल मोमिनीन तो आज बना हूँ, तुम्हारे नाना के दर का नौकर होता था, तो क्या बेटा आपने ये बात कही है? कहा जी इन्होंने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, तो हमारी जुबान से बेसाख्ता ये बात निकल गई। कहा बेटा तुमने कहा है? कहा जी कहा तो है, लेकिन आपने कोई ताना नहीं दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा ये बात कागज के टुकड़े पर लिख के उमर को दे, टुकड़ा अपनी कब्र में रखेगा और कल महशर में अपने रसूल को दिखाएगा, हुजूर ये देखिए उमर को सनद गुलामी आपके घराने से। कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी? कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। साहिब वो शीर और शक्कर थे, वो प्यार और मोहब्बत करने वाले, लेकिन अगर ये बात बताएं तो कारोबार नहीं चलता। लिहाजा अपने कारोबार को चमकाने की खातिर, लोगों से नोट बटोरने की खातिर दीन को बदल दिया जाता है। वो आले रसूल थे, वो साहबे रसूल थे, वो अहले बैत रसूल थे, वो आपस में प्यार किया करते। हमें अपनी औलादों को ये दीन सिखाने की जरूरत है। लड़ाई झगड़े फितने फसादात वाला दीन अपनी औलादों को ना सिखाओ। सच्ची बात है वो दीन दीन रसूल नहीं है जिसमें अदब ना हो, वो दीन दीन रसूल नहीं है जिसमें आले रसूल का प्यार ना हो, वो दीन दीन रसूल नहीं है जिसमें साहबे रसूल की मोहब्बत ना हो। हाँ वो दीन दीन रसूल नहीं है जिसमें अहले बैत रसूल का एहतराम ना हो। हमें ये वाला दीन अपनी औलादों को सिखाना। हर वो फलसफा जो ये साबित करे कि माज़अल्लाह वो लोग लड़ते थे, वो फलसफा दीन का फलसफा नहीं, वो किसी के कारोबार का धंधा है। दीन क्या है? अल्लाह अकबर। सादा सी बात करके बात मुकम्मल कर दो। पीर फैजुल हसन शाह साहब आप खुतबा देकर निकले तो एक नौजवान ने आपका बाजू पकड़ लिया, कहा हज़रत एक सवाल का जवाब पूछा। कहा बेटा बताओ क्या पूछना है? कहा ये बताएं कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अफजल है
یا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے؟ پوچھنے والے نے تو آپ کو پھنسانا چاہا کہ اگر اس طرف کھڑے ہو گے تو میں دوسری طرف سے حملہ کروں گا، ادھر آئیں گے تو میں ادھر سے بات چلاؤں گا، چونکہ سوال تو واقعی مشکل ہے۔ لیکن جن کو عقائد کی خیرات گنبد خضرا کی مکین کے گربوں سے ملی ہو، انہیں کائنات کے سوال پریشان نہیں کرتا۔ کہا بیٹا یہ بھی تو پوچھنے والی بات ہے، پھر آپ بتا دیں۔ کہا بیٹا دیکھو، اگر تم دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو بیٹا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے امام کی بیٹی سے ابو بکر کی بیٹی افضل ہو جائے؟ اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹا اب دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نبیوں کے امام کی بیوی سے علی کی بیوی افضل ہو جائے۔ یہ پورا دین ہے، یہ سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے۔ مطلب کیا کہ حضور کی نسبت سے دیکھو کہ ہر کوئی اونچا نظر آئے گا، اور اگر مولوی کی تقریب پہ کھولو گے جدھر اس کا جی کرے گا ادھر لے جائے گا، جدھر سے اس کو جیسے پیسے ملیں گے ماحول جیسے سبحان اللہ کہے گا ویسے نکل جائے گا۔ ہمیں دین ادب کو، یہ میں کہتا ہوں لوگوں کے پتہ نہیں کیسے کیسے ہاضمے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر کے سو بھی جاتے ہیں۔ یار آل رسول تو ثواب کی بڑی اونچی ہے، اصحاب رسول تو بہت ہی بڑی اونچی ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ محبت کی بات کیا ہے تو کہنے والے نے حد کر دی اور لکھنے والے نے کمال کر دیا۔ یقین جانو قلم چومنے کو جی کرتا ہے، اور کیا خوب کہا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ یہ محبت سمجھو، یہ اصل فلسفہ ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔ یہ ذرے ہے، یہ خاک ہے، یہ مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ کتنی بڑی گلیوں میں پڑی ہے، کبھی کسی نے اٹھا کے گھر میں نہیں لائی۔ مٹی ہے، خاک ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور سے، نہیں جناب حضور تو حضور ہے، حضور کے نالین سے، وہ پھر مٹی مٹی نہیں رہتی، وہ خاک مدینہ شفا۔ پھر رب اس مٹی کی قرآن میں قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب مجھے اس شہر کی قسم، کس شہر کی قسم؟ مکہ مکرمہ کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہر میں اللہ کا گھر کعبہ اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس شہر میں اس میں جو ہے وہ چاہے زمزم، مقام ابراہیم، حجرہ اسود، زمزم، بڑا کچھ بڑا ہے، صفا اور مروہ اس پہ نشانی ہے۔ کہا محبوب یہ سب کچھ اس میں موجود ہے، لیکن میں رب ہو کر اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ محبوب اس شہر کی مٹی میں تیرے قدموں کو بوسا دیا۔ اگر حضور کی نسبت مٹی کو مل جائے، شہر کو مل جائے، وہ افضل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جن کی رگوں پہ میرے رسول کا خون ہے وہ کتنے افضل ہوں گے؟ وہ آل رسول ہو، وہ اصحاب رسول ہو، وہ اہل بیت رسول ہو۔ ہمیں سب کا ادب، سب کا احترام، سب کی عزت، سب کی محبت جو ہم سکھائی گئی ہے، اور یہی دین کامل ہے۔ ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا فلسفہ قبول نہیں کرنا جس سے کوئی اور مفہوم نکلتا ہو۔ بس ابھی میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی اولادوں کو یہ محبت کا دین سکھانے کے جذبے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔